سوال یہ ہے کہ فدق کو چھینا کیوں گیا؟ فدق کے حوالے سے بھی بات یاد رکھیے، 3 مرحلوں میں فدق کا دعویٰ شہزادی نے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ پہلے یہ کہا کہ فدق بابا نے مجھے تحفہ کر دیا تھا، گفٹ، یہ گفٹ آئٹم ہے، مجھے دے دیا۔ تبھی تو حاکم نے کہا کہ گواہ لے کر، گواہ گفٹ میں مانگے جاتے ہیں، میراث میں نہیں مانگے جاتے۔ بھئی اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے لیے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ جب اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانگتے تمہارے گواہوں، علی نہیں چلیں گے کیونکہ تمہارے شوہر، اور بچے نہیں چلیں گے کیونکہ نابالغ، اور کنیز نہیں چلے گی اس لیے کہ عورت کی گواہی آجزی سے بھی کم۔ تو کہا کہ اچھا چلو، گفٹ نہیں سمجھ رہے، میں رسول کی بیٹی تو ہوں نا۔ اب کہا کہ میرا حق میراث مجھے دے دو۔ سٹ پٹا گئے، قرآن کی آیتیں فاطمہ نے کوٹ کی ہیں کہ میرا حق ہے۔ جواب میں ایک حدیث بنائی، کہا کہ نہیں، پیغمبر نے کہہ دیا ہم انبیاء کی اولاد کو میراث نہیں ملتی۔ کہا اچھا پھر سیدانی ہو نا، خمس دے دو۔ کہا کہ خمس کا کنٹرول جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم اہل بیت کو نہیں دیں گے۔ جب خمس کو بھی منع کیا پھر فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ آخری اسٹیج تھا، جو خمس کو بھی ڈینائی کر رہا ہے، فاطمہ نے کہا اس سے بات نہیں کرنا، اور اپنا مقصد حاصل ہو گئے۔ مگر دشمن کا مقصد کیا تھا؟ فدق میں قبضہ کرنے سے۔ وہ اپنے حساب سے ایک بات سوچ رہا تھا، وہ میں آپ کو آج آخری مجلس میں 2 جملوں میں وہ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، جو آپ میں سے 80% کو پہلے سے معلوم۔ میں کبھی اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا کہ آج میں نئی بات کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم ہو۔ ایک صرف بات کا ریمائنڈر، کیونکہ شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادی کے کمر پہ کوڑے کا زخم آخری وقت تک رہا۔ اس سے زیادہ جس چیز نے شہزادی کو تکلیف پہنچائی، اس سے زیادہ کہ مجھے جھوٹا قرار دیا تھا۔ یہی کہا گیا نا کہ تم نے کہا کہ باپ نے گفٹ دیا، ہم نہیں مانتے، تم غلط بیانی کر رہے ہو، اگر گفٹ ہے تو ثبوت لے کر۔ تو صدیقہ طاہرہ غلط بیانی کا جو ہے شہزادی پہ الزام لگایا گیا، کوڑوں کے زخم سے زیادہ بڑا زخم، اس لیے یہ وضاحت ضروری کہ آخر دشمن نے کیا سمجھ کے فدق لی؟ دشمن نے اپنے حساب سے سوچا کہ اہل بیت کو اگر اپنے سامنے سرنڈر کرانا تو ایک ہی طریقہ، ان کو فائنانس کے اعتبار سے اتنا کمزور کر دو۔ یہ پیٹ کی مار بہت بری مار ہوتی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بات کی جائے۔ ابھی جو آپ کاسا جس کا انٹروڈکشن احتشام حمدانی صاحب کرا رہے تھے، سن رہے تھے، اور آپ خود بھی زندگی کے کسی سٹیج میں گزرے ہوں گے کہ زندگی میں کبھی اس مرحلے سے، کہا کہ اہل بیت اتنی طاقتور حکومت کا برابر سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو اس حالت میں بھی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ خمس کا ان کے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ان سے چھین، جب ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہ رہے گا تو لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے، خزانہ ہمارا بھرا ہوا، اور اہل بیت بھی جب ان کے گھر میں مسلسل غربت ہوگی تو ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ تو ان کی ایک پلاننگ تھی، اور ہم کو اس کی طرف نہیں جانا، ہم کو جانا اس طرف کہ آج برادر احتشام حمدانی صاحب ہی کی تقریر کا ایک جملہ کہ ساری دنیا میں شیعوں پہ ایک بہت ہی کرائسس کا زمانہ آیا ہوا، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ اتنے مظالم کے باوجود یہ شیعہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہیں؟ ہیومن ہسٹری میں اس کا 1/10 بھی ظلم کسی قوم پہ کیا گیا، اس کا نام و نشان بیٹھ گیا، یہ آخر اب تک زندہ کیسے ہیں؟ تو ون آف دا ریزن، میں یہ نہیں کہتا ہوں ریزن کا، ان کے بعد جو مرجعیت ایک ایسا انسٹیٹیوشن، بہت ہی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے جو ان کو بچا کے آگے بڑھا رہا۔ مرجعیت کو کیسے ختم کیا جائے؟ مراجع اس کے کئی طریقے اختیار کیے، ان میں ایک طریقہ خود ڈائریکٹ مراجع پر اتنا کریٹیسائز کرو، اور اس میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ریلیجس، تو ایسا کرو کہ ہر گروپ میں جا کے اس کا جو مرجع ہے اس کی تعریف کرو، باقی سارے مراجع کو کنڈیم کرو خود بخود۔ اب ایک طریقہ تھا کہ سارے مراجع، جو میں نے کل کچھ فاؤل لینگویج استعمال کر لی، یہ کیا ہے، دکاندار ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، صرف اپنی تقریر کرانا ہے، صرف خمس جمع کرنا ہے، اس میں سب مرجع۔ پھر اگلا اسٹیج نہیں، آغاز سیسانی بہت اچھے، بولے ٹھیک ہے مرجع لیکن باقی مراجع
رہبر آغا خامنہئی کیا ہوتے ہیں؟ کہ باقی مراجع کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا طریقہ، رہبر جو کچھ ہے رہبر ہے، سیستانی کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اس گروپ میں آ کے ان کے مرجع کی تعریف کر کے سب باقی مراجع کو برا کرو، اس گروپ میں جا کے ان کے مرجع کی تعریف کر کے سب کو برا کرو، نتیجہ آخر میں رہے گا کوئی نہیں بچے گا۔ جب سب کو جمع کیا جائے اوورآل تو رہبر پہ بھی اعتراض ہوگی اور آخر سیستانی پر بھی اعتراض ہوگی۔ میں نام صرف دو لے رہا ہوں لیکن یہ سلسلہ ہر مرد کی دوسرا اسٹیج۔ تیسرا، یہ مراجع اتنے اسٹرانگ کیسے؟ وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ ان کے اسٹرانگ ہونے کا ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو کبھی کسی گورنمنٹ سے مدد لینے کی یا بیکنگ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ، سیلف ڈیپینڈنٹ۔ خمس کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ان کے پاس، یہ انسٹیٹیوشن ان سے چھین۔ جیسے دشمنان اہل بیت نے وہاں سوچا کہ اہل بیت سے اگر تم فدق لے کے جاؤ، خمس چھین کے جاؤ، فاطمہ سے یہی کہا گیا خمس اب ہمارے کنٹرول میں، تو اہل بیت ویک ہو جائیں گے۔ اگرچہ وہ ان کی غلط فہمی تھی لیکن دشمن تو اپنے حساب سے سوچتا کہ مرجعیت کو ختم کرنے کا طریقہ جہاں اینٹائی پروپیگنڈا نہ چلے، سمجھدار لوگ، وہاں پہ پھر جو ایک طاقت مرجعیت کو جس سے ملتی کہ انہیں کسی سے کوئی فائنانس دینے کی ضرورت نہیں، کہ یہ مراجع جو ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم کیوں نہیں بن رہا، یہ اتنے آزاد کیوں؟ کیونکہ ان کو کہیں سے فنڈ نہیں ملتی۔ تو پھر یہ کیسے یہ چلا رہے سسٹم؟ خمس کہا کہ خمس پہ اعتراض کر، خمس پہ بھی دو طرح سے اٹیک۔ پہلا اٹیک ہے کہ اصل خمس ہی کا انکار کر، یہ شہزادی نے کہا جو خمس کو نہیں مانتا اب اس سے آرگومنٹ کرنا ہی بیکار۔ چنانچہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ اگینسٹ خمس بھی بہت لابی چل رہی ہے کہ خمس کا مسئلہ ہے ہی نہیں اسلام۔ یہ تو مولویوں نے صرف اس لیے بنا لی کہ جی وہ ان کی دکان چلتی رہے اور ان کا حلوہ مانڈا چلتا رہے، بلکہ بعض لوگ اس میں ایک چیز بڑھا دیتے کہ دیکھیے زکوٰۃ اس قرآن میں زیادہ آئی ہے، یہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بات کیوں نہیں کرتے، خمس کہاں سے لے کے آتے؟ ارے بھائی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا، وہ اتنا ہی بددیانت مرجع ہے، وہ اتنا ہی غلط مولوی ہے، تو ایک جملہ اسے کہنے میں کیا حرج تھا کہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی مرجع کو دینا، ایک اور اس کے پاس پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا۔ جو غلط فتویٰ دینے کا اتنا تیار ہے کہ پورا خمس کے نام سے فالس واجب اسلام میں لے کے آ گیا، تو وہ آلریڈی ایگزسٹنگ واجب میں جملہ بڑھا دے کہ زکوٰۃ بھی مرجع کو دینا ہے، ایک اور اس کے پاس اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ ان کی دیانتداری ہے، کہتے ہیں کہ وہی چاہیے کہ جو امام اور جو قرآن کے اندر آیا ہوا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جلدی کی وجہ سے کچھ جملے میری زبان سے غلط نکل جائے تو آپ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ اب ایک ہی ہمارے یہاں کنسپٹ آئے، اصل خمس کا انکار، وہ ایک طرف، دوسری طرف نہیں، چاہے خمس ہے، اب اتنی حدیثیں ہیں کون ڈینائی کر، لیکن مرجع کو کیوں دے؟ مرجع کا اسے کیا تعلق؟ مرجع خمس لے کے کیا کرے گا؟ فلاں مسجد میں دے گا تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہ دیتے اس مسجد؟ اب ایک ہی اعتراض، اب اس کا جواب کا ٹائم نہیں ہے لیکن بہت ہی شارٹ فقہی مسئلہ، سہم امام تو ایٹ لیسٹ مرجع کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی استعمال کرنا حرام۔ ایک مسجد میں دنیا میں ایسی جہاں لوگوں نے وداؤٹ پرمیشن آف مرجع سہم امام سے مسجد کو بنایا تو فتویٰ یہی آیا مراجع کا کہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اب یہ بہت ڈیٹیل والی باتیں میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس طرح کہ میرا دل چاہتا کہ یہاں سے جاؤں تو دو چار آدمی مجھے برا بھلا بھی کہیں، لیکن خیر اس مجمع میں تو مجھے یقین۔ آئیے ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کروں، باتیں بہت ساری اور پھر بہت شارٹ میں ایک میسج دوں گا اور مسائل کی منظر۔ ایک تو خمس کا انکار، یہ سب کیا ہے؟ یہ فدق کی جو پالیسی ہے نا وہ چل رہی، اس لیے میں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے اپنا ٹاپک بنایا۔ فدق شہزادی کونین مسائل کہ فدق چھینا اس لیے گیا، خمس کا انکار ان لوگوں نے اس لیے کیا کہ اہل بیت کو فائنانس کے اعتبار سے بھی کیا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت بس پیسے کی وجہ سے اہل بیت ہے، نعوذ باللہ۔ دشمن تو اپنے ہی دماغ سے سوچے گا۔ اسی طرح سے آج جب مرجعیت کے اوپر اعتراض ہوا تو اس کے اندر خمس مین ٹارگٹ بنا، ان کو کنٹرول کرنا، یا خمس کا انکار یا خمس ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ خرچ کریں، یا پھر ایک تیسرا بھی سلسلہ۔ یہ تیسری چیز ایسی ہے کہ اس کا جواب دینے جا رہا ہوں بہت شارٹ میں، تو ڈر بھی رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں اس کی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں کنفیوژن کریٹ ہو جائے۔
مگر زینبیہ میں آنے والے مجمع کے بارے میں مجھے یقین کہ وہ کبھی ایسی بات نہیں سوچیں. تیسری بات کیا؟ تیسری بات دیکھیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, اس لیے مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہیں. نہیں مرضی بھی بہت اچھی ہے, نہیں خمس بھی ہے, نہیں خمس دینا بھی چاہیے, لیکن یہ مراجع کے وکیلوں کو دیکھو, ان کے لائف اسٹائل کو دیکھو, ان کی برانڈیڈ چیزوں کو دیکھو, ان کی گاڑیوں کو دیکھو, ان کے مکانات کو دیکھو, کیا اس کے لیے ہم خمس دیں؟ ڈالر بھی بہرحال درخت میں نہیں اگتے کہ جا کے توڑے, خون پسینہ ایک کر کے آپ لوگ کماتے ہیں ڈالر. تو کہا کہ یہ دیکھو ان کا لائف اسٹائل. اب بغیر اس بات کی تحقیق کہ اسلام میں ثبوت کے بغیر جو بات کہی جائے اس کو تہمت اور ایلیگیشن کہا جاتا. اگر ایک وکیل کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ سب اس نے آپ کے ہارڈ ارن ڈالر فہم ایمان کے نام پہ جمع کر کے اسے خریدا؟ خاص طور پہ پہلی مجلس میں ایک بات میں نے کہی تھی, اور اس بات کا عرب دنیا میں بہت رواج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے کلچر میں ان کی اپنی کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو انڈیا پاکستان کے کلچر میں کم ہے یا نہیں. ان میں ایک ہے علماء کو گفٹ دینے کا رواج ہے. اچھا یہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا. کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا کو کسی نے علم کچھ دیا نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے مانگ رہے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں. ہمارا جو گفٹ ہے, اب کسی کی توہین نہ, عالم کو ایک گھڑی دے دی, ایک اچھا سا پین دے دیا. جہاں پہ انڈیا پاکستان کوئی کپڑا دے دیا. عرب میں یہ نہیں ہوتا. وہ لا کے بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز یا اس ٹائپ کی گاڑی کی چابی دیتے اور اس طرح سے دیتے کہ آپ کو یقین نہیں آگے, کیونکہ میں خود دیکھے ہوئے ہوں. میں نے کبھی مجلس میں نہیں کہا کہ ایسا صاحبان ایمان انڈیا پاکستان والے عرب مومنین سے نصیحت حاصل کر کے علماء کی خدمت کرو, کبھی نہیں کہا. ہر جگہ کا اپنا کلچر. لیکن آئے ملے عالم سے ملاقات کی, دعا سلام, کویت کا واقعہ ہے, کویت کا, اور اس کے بعد چلے کچھ نہیں تو چلے. اور پھر نوکر نے آ کے کمرے کو سیٹ کیا, جو تکیہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ $1 ملین کا چیک وہاں رکھا ہوا. ذکر تک نہیں کیا. اپنا ایک رواج ہے, کلچر ہوتا ہے ہر جگہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا حج ڈیلیگیشن جب حج پہ جاتا تو ہمیشہ یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیں 10, 15, 20 آدمی آ گئے, یہ کس کے خرچے پر آئے ہوں گے, یا ہمارے سہم امام سے حج پر آئے ہوں گے. اور بہت لیوش لائف اسٹائل نہیں ہے, لیکن بہرحال مشہور باہر کیا جاتا. کویت کا وہ بزنس مین میرے سامنے آئے کہ جس نے آ کر کہا کہ میں نے آیت اللہ سیستانی سے ان کی تقلید میں جا کر پہلے دن کہا کہ آج سے لے کے جب تک میں زندہ ہوں, جتنے لوگ آپ کی طرف سے ڈیلیگیشن میں حج پہ جائیں گے سب کا خرچہ اے سے زیڈ تک مجھے اٹھانا ہے. آپ کسی سے اس حوالے سے کوئی پیسہ نہ لیجیے گا, خمس کو چھوڑے, یہ گفٹ ہے میری طرف سے. اب دیکھیں ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. آغا سیستانی کے داماد سید جواد شہرستانی اکثر ایک جملہ کہتے ہیں. آغا سیستانی نے اپنے تمام فیملی ممبرز پہ پابندی لگائی کہ کوئی گھر نہیں خرید سکتا. فیملی ممبرز کہ بھائی گھر تم خریدو گے اپنے پیسوں سے, پبلک کہے گی یہ ہمارے سہم امام کا گھر ہے. وہ لوگ زیادہ کہیں گے جنہوں نے یا تو کبھی کچھ نہیں دیا یا کبھی $5 دے دیا, وہ زیادہ کہیں گے. لیکن سید جواد شہرستانی ان کے ایک وکیل خود میں بہت بڑے وکیل اور بزنس میں کا شکر ہے خدا کہ میں اپنا گھر اس شادی سے پہلے خرید چکا تھا. گھر میں نے پہلے خریدا, اس کے بعد پھر میرا رشتہ آغا سیستانی سے ہو. 92 میں آغا سیستانی کو مرجعیت ملی, اور اس وقت سے جو عبا اور قبا وہ پہن رہا اس دن آج تک کتنے 18 سال تقریباً ہو گئے, 20 سال 21 سال وہی عبا اور قبا استعمال ہو رہی ہے. آپ خود سوچئے 20 سال سے ایک ہی ڈریس. میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا جس دن مجھے مرجعیت ملی کہ اس وقت جو میری عادت ہے اس کے اندر میں کوئی اضافہ نہیں کروں. اب چونکہ یہ باتیں ہم لوگ ممبر سے نہیں بتاتے, ہم کو بھی برا لگتا, مرجع بھی منع کرتا, لیکن جب ہم یہ دیکھتے
کہ خاص طور پر ہمارے یوتھ کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا جا رہا کہ وکیلوں کو دیکھا، ان کا جتنا لائف اسٹائل ہے سب تمہارے خمس کی وجہ سے. اور یوتھ بہت جلدی اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ محنت کر کے انہوں نے پیسے کمائے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اگر ان کے سامنے یہ ایسا کیس آئے تو وہ کہیں کہ ہم کیوں نہیں یہ پیسے. لیکن وداؤٹ اینی پروف عام پہ تہمت لگانا حرام ہے. کہاں کہ مراجع پہ تہمتیں لگ رہی. اور پھر ایک آخری جملہ کہوں جس کے لیے میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو جائے معصومین کے بارے میں. لیکن ذہن کیا مجمع یہ ہے، اگر ہم یہ سپوز بھی کر لیں کہ کہیں پر کسی وکیل نے اس قسم کی کوئی غلطی کی بھی، تو اگر یہ کرائٹیریا بنا دیا جائے تو ائمہ طاہرین کے وکیلوں کے حالات پڑھ لیجیے گا. وہ تو علم غیب بھی رکھتے ہیں نا. A code of practice for Muslims in the West آغا سیستانی کی کتاب میں ایک مسئلہ ہے. آخر کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بعض وکیلوں کو ہم پرسنلی جانتے ہیں جنہوں نے واقعاً خمس کے اندر کافی فراڈ سا کیا. انہوں نے کہا امیڈیٹلی آپ وہ ڈیٹیل مجھے بھیجیے، اگر نجف آ سکتے ہو تو آئیے، اور اسپیشل ٹائم آپ کو دیا جائے گا، آپ لوگوں کے سامنے نہ کہیں ہمیں تفصیل بتائیں. لیکن مہاراج اگر کسی وکیل کا ایسا کوئی فراڈ ثابت بھی، نہج البلاغہ، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نہج البلاغہ آخر ہمارے مومنین کس ٹائپ کی کتاب سمجھ رہے ہیں؟ یا کیا پڑھنے کے لیے نہیں؟ کیا علی کے کلام پہ غور کرنے کے لیے کتاب نہیں؟ نہج البلاغہ کا جو سب سے ایزی پورشن ہے وہ ہے علی کے خط. مولانا نے جو خط لکھے اس کی لینگویج بہت ہی آسان، وہ پڑھ رہا ہے. ایک رف اسٹیمیٹ سے 30% خط اپنے وکیلوں اور اپنے اپوائنٹڈ گورنرز کے نام لکھے ہیں جنہوں نے علی کے نام پہ بڑے بڑے فراڈ کیے. کچھ نے تو بہرحال ایسی غلطیاں کی کہ بھائی انسان گناہگار ہے، غلطی ہو گئی. کہ ایک صاحب بہت اہم وکیل ہے، گورنر ہیں مولا کے، بہت لائل فیملی ہے مولا، وہ چلے گا پیسے والوں کی دعوت ولیمہ مولا نے بہرحال کس طرح کرٹیسائز کیا وہ بھی دیکھی. یہ ابن زیاد کا باپ زیاد، جس ابن زیاد کو ملعون ابن ملعون کہا گیا ہے خود امام کے کلام میں، وہ باپ زیاد علی کا گورنر تھا. علی نے اسے گورنر کرا، علی کے نام پہ اس نے کتنا ظلم شروع کیا. وہ خط موجود 7th امام کی شہادت کے بعد 8ویں امام کی امامت، اگر یہاں کوئی رضوی سید ہے اور نظر تو آ رہے ہیں تو 8ویں امام کی امامت کا سب سے پہلا ڈینائل کس نے کیا؟ 7ویں امام کے وکیلوں، جنہیں 7واں امام اپوائنٹ کر کے گیا. اور وہ 14 سال خمس لینے کے عادی تھے. خالی خمس نہیں، امام کے نام پہ بہت کچھ. اب 8ویں امام آ گئے تو وہ گھبرا گئے. جب یہ آئیں گے یہ اپنا سسٹم لے کے آئیں گے، ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی تو ان کو امام ہی نہ بنا. اب میں اگر معصومین کے وکیلوں کے حالات بتانے لگوں، اسماعیلی فرقہ اور بوری فرقہ بنانے والے 6 امام کے وکیل تھے، جو امام کی شہادت کے بعد یہ فرقے بنا کہ 7واں امام تو ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہا، یہ جھوٹے امام کو امام بناؤ جو امام کا اپنا بھتیجا ہے. اور یہ وہی جملہ ایدو جو یہ جملہ بھی ہسٹری میں کہ تم ہماری سپورٹ کرو ہم تمہاری سپورٹ کریں. ائمہ طاہرین کے پاس تو علم غیب ہے نا، ان کے وکیلوں سے جب اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، اور سب سے پہلے رسول خدا کا واقعہ خالد ابن ولید نے جس قبیلے پہ اٹیک کر کے قتل کر دی، وہ پیغمبر نے اس کو بھیجا تھا فوج دے کر کے جاؤ ان لوگوں سے جا کے کہو کہ اپنی زکات دو، منع کرے تو مجھے آ کے رپورٹ دو. اس کی پہلے سے دشمنی تھی اس قبیلے، جاتے ہی ہٹے مار دیا اور آ کے رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ میں نے زکات مانگی تو انہوں نے اٹیک کیا، مجبوراً مجھے ڈیفنس میں ان کو مارنا پڑا. رسول امام علی امام 6 امام 7ویں امام. تو دیکھیں اس کو کرائٹیریا نہ بنائیے. اگرچہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے کہ وکیل گڑبڑ کریں، لیکن اگر سے ایمان بھی لیا گیا تو یہ تو ہسٹری میں ہو چکا ہے ائمہ کے زمانے میں. ائمہ رول ماڈل یہ اسی لیے کہ مرجے کے وکیل بھی غلطی، خود مرجے بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خمس روک لی، ہم نے حق فاطمہ روک لیا، ہم نے سہم امام روک لیا، ہم نے اپنی مرضی سے شریعت میں تبدیلی شروع کر دی. اور ذرا خیال کیجئے گا
کہ اردو اسپیچز میں تو بچے اور بڑے سب ہوتے ہیں، بڑے ایک ایک جملہ نوٹ کرتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعد میں فوراً مجھے بتائیں گے کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ انگلش اسپیچز میں آج کل ابھی ہمارے یہاں اتنا اس انداز کا کوئی سسٹم نہیں، عموماً بزرگ اس میں بیٹھتے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کیا کہہ دیا گیا۔ جنرلائز بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ جگہوں تو اس کا بہرحال خیال کیجیے گا ایسا نہ ہو کہ جہاں ہدایت کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں وہاں سے وہ گمراہی لے کے آ جائے۔ لیکن فدق اہل بیت کے دشمن اس لیے چھین رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اگر اہل بیت کے پاس یہ فائنانس کا سورس نہیں رہے گا تو وہ سرنڈر کرے گا۔ وہاں کیا مسئلہ، وہاں پہلے ہی سے واقع تھے، اور اہل بیت اس دولت دنیا کے سہارے تو اپنا مشن آگے نہیں بڑھاتے۔ اہل بیت کا مشن آگے بڑھتا ہے مظلومیت سے، جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اسی سے میرا اپنے مسائل۔ پیسے دے کے آپ کسی سے عزاداری نہیں کروا سکتے، ماتم نہیں کروا سکتے۔ عزاداری اور ماتم ہوتی ہے جب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ رسول کی بیٹی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک مسلسل اپنے بابا کا ماتم کرتی، خود بخود سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، اور جب یہ آنسو جاری ہوئے تو حکومت گھبرا گئی کہ فاطمہ کا ماتم تو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں۔ تو کہ فاطمہ کا گریہ، جس بی بی نے ہمیشہ اپنی آواز کو چھپا کے رکھا، گریے کے وقت آواز بلند ہوئی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله